ہماری گفتگو اونٹ کے نصاب کے بارے میں ہے۔ مصنف صاحب نے فرمایا کہ اونٹ کے 12 نصاب ہیں، ان میں 12 میں سے 11 تو آسانی کے ساتھ گزر چکے، ان میں کوئی اعتراض اور کوئی پریشانی نہیں تھی۔ البتہ 12ویں میں تھوڑی بہت پریشانی تھی۔ 11واں تو انہوں نے یہ بتایا کہ 91 اونٹ ہوں گے تو اس میں 2 حقہ دینے پڑیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے یہ کہا کہ اس سے آگے آپ کی مرضی ہے کہ 50-50 حساب کریں یا 40-40 حساب کریں، ٹھیک ہے۔ حالانکہ سب علماء فرماتے ہیں کہ 12واں نصاب ہے 121۔ کتنا نصاب ہے بیٹا؟ تو جو قانون بتایا انہوں نے نصاب کا وہ یہ ہے کہ اگر 121 میں سے ایک بھی کم ہو، 120 ہو، تو بھی زکوٰۃ وہی پہلے نصاب والی واجب ہوگی، یعنی 91 والی واجب ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو ان کے مطلق عبارت کہنا کہ 91 کے بعد آپ کے پاس جو عدد ہو اس میں آپ کی مرضی 40-40 کا حساب کریں یا 50-50 کا، تو اگر کسی بندے کے پاس 120 اونٹ ہوں گے تو 40 والا حساب تو فٹ آتا ہے۔ 120 میں کتنے 40 پڑتے ہیں نسیم صاحب؟ 3، پھر تو یعنی وہ حساب فٹ آتا ہے۔ جبکہ علماء کہتے ہیں کہ 120 نصاب نہیں، 121 نصاب ہے۔ تو مصنف صاحب نے یہ مطلق کیوں کہہ دیا؟ حالانکہ مصنف یوں کہتے کہ 121 پہ اتنی زکوٰۃ ہے، 121 کے بعد پھر 40 کا حساب کرو یا 50 کا حساب کرو۔ برل کہتے ہیں کہ مصنف صاحب کو یہ جو اطلاق پر جو ہے کیا ابھارا گیا ہے یا جو ان کو کہا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جناب اس میں ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ 121 میں جو 21واں اونٹ ہے وہ آیا شرط ہے اس زکوٰۃ کی یا وہ جز ہے نصاب کا؟ اگر ہم اس کو جز مانیں گے تو اس کے کم ہونے سے ہم پر زکوٰۃ 120 والی یا 121 والی نہیں ہوگی۔ اگر ہم اس کو جز مانیں، اگر شرط مانیں تو پھر ممکن ہے کہ ہم کہیں کہ بھائی 120 میں بھی 40 والا حساب فٹ ہوتا ہے، لہذا مالک کو جو ہے کیا ہے وہ جناب 40 کے حساب سے 3 والی زکوٰۃ دینی ہوگی۔ وہ 3 والی حساب زکوٰۃ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ بنت لبون دے گا۔ خیر اونٹ کی بحث ختم ہو گئی، اس کے بعد گائے کی بحث۔ اگرچہ یہ جو ہم مسائل پڑھ رہے ہیں یہ جس ماحول میں ہم رہ رہے ہیں یہ ہمارے کام کے نہیں، البتہ اگر ہم اپنے ماحول سے باہر نکلیں گے تو پھر کام کی ہیں۔ مثلا ہمارے علاقے میں جو ریگستان، صحرا، تھر کا علاقہ ہے، وہاں پر لوگوں کے پاس 400 500 گائے ہیں، ٹھیک، 50 100 اونٹ ہیں، بکریاں 400 500 بکریاں ہیں۔ ان کے لیے یہ کارآمد ہے، اگر ہم وہاں تبلیغ پر جائیں گے تو ہمیں مسئلہ تو وہی بتانا ہے جس کی ہم تقلید کرتے ہیں، لیکن یہ لمحہ بھی ہماری رہنمائی کر سکتا ہے۔ تو بہرحال گائے کے بارے میں فرماتے ہیں گائے کے 2 نصاب ہیں۔ کتنے نصاب ہیں؟ 2۔ پہلا نصاب 30 گائے۔ کتنی بیٹا؟ اگر 30 ہوں گی تو زکوٰۃ واجب ہوگی، اگر 30 سے کم ہے تو زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ اور دوسرا نصاب 40 گائے، بس اگر 39 بھی ہوئیں تو بھی آپ کو وہی 30 والی زکوٰۃ دینی ہے، اوپر کے 9 والوں کی زکوٰۃ نہیں دینی ہے۔ اچھا کیا دینا ہے زکوٰۃ میں؟ 30 پہ دینا ہے تبیعن۔ کیا بیٹا؟ تبیعن، فا کے ساتھ نہیں، تا کے ساتھ، تبیعن بروزن فعیل۔ اچھا تبی کسے کہتے ہیں؟ گائے کے بچے کو، ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں گائے کا بچہ تبی تو مذکر ہے، یعنی وہ مذکر دینا چاہیے، کہتے نہیں آپ کی مرضی ہے، مذکر دیں یا مونث دیں کوئی فرق نہیں، دونوں کو شامل ہے۔ تبی کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ 1 سال سے 2 سال۔ تبی کو تبی کیوں کہتے ہیں؟ تبی یعنی پیروی کرنے والا، پیچھے پیچھے چلنے والا۔ کہتے اس کے 2 سبب ہیں۔
یا تو اس کے جب سینگ نکلتے ہیں تو وہ کانوں کے ساتھ ساتھ بڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک دم یوں مڑتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کے سینگ کانوں کی پیروی کرتے ہیں یا کانوں کے پیچھے پیچھے ہوتے ہیں، اس لیے اس کو تبھی کہتے ہیں۔ یا یہ 1 سے 2 سال تک کی عمر میں، ٹھیک ہے، جہاں بھی اس کی ماں جائے گی یہ بھی اس کے پیچھے پیچھے جائے گا، ٹھیک ہے، حتیٰ کہ کہیں گھاس میں اگر چرتا بھی ہو اور ماں چلی جائے تو کچھ دیر تک تو چرے گا، پھر دوڑ کر جا کے اپنی ماں کو پہنچ جاتا ہے، اس لیے اس کو تبھی کہتے ہیں۔ یہ ہے 30 گائے کی زکوٰۃ۔ اور اگر 40 گائے ہو گئی تو پھر ہمیں دینا ہوگا مسنہ، مسنتن۔ یہ مسنہ کیا ہے؟ فرمایا یہ مادہ ہوتی ہے جس کی عمر جو ہے 2 سال سے 3 سال ہوتی ہے، جس کو ہم سندھی میں کیا بولتے ہیں؟ گابی۔ اردو میں کیا بولیں گے؟ بھائی ایسا تو نہیں کرے نا، ٹھیک ہے، پھر بچڑی بولتے ہوں گے، ہاں ٹھیک، برابر۔ تو وہ جو اس کا گائے کا مادہ بچہ ہے، بچڑی، وہ دینی ہوگی، ٹھیک۔ البتہ پھر اگر ہم نر دینا چاہیں تو وہ قابل قبول ہے، کہتے نہیں، نر دینا چاہیں تو وہ قابل قبول نہیں۔ چلے، نصاب گائے کے کتنے ہو گئے؟ نہیں، چلے کا مطلب عبارت نہیں کھولو، ابھی ہمیں وہ گنم کے بھی پڑھنے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو گائے کے نصاب بیٹا کتنے ہو گئے؟ 2 ہو گئے۔ اچھا، اگر 50 گائے ہو گئی تو کہتے تو بھی آپ کو 40 والا حساب دینا ہے، 10 اوپر والی کیا ہے؟ معاف ہے۔ 60 ہو گئی تو پھر کون سا حساب دیں گے؟ کہتے ہیں حساب ایسے کو مد نظر رکھیں جس میں آپ کو رعایت کم مل سکے۔ 60 والے پہ 40 والے کا حساب کریں گے تو 20 گائے سے تو آپ جو کیا ہے وہ بچ گئے، اس لیے جب 60 ہو جائے تو آپ 30 والا حساب کرو۔ کتنی والا حساب کرو؟ اچھا، اگر 70 گائے ہو گئی آپ کے پاس تو اب کون سا حساب کریں؟ اگر 30 والا حساب کریں گے تو 2 30 کتنے ہو جائیں گے؟ 60۔ تو آپ 10 گائے سے آپ کو رعایت مل گئی، ٹھیک ہے، اگر 30 والا کریں۔ اور اگر 40 والا کریں پھر تو 30 گائے کی آپ کو رعایت ملتی ہے، تو وہاں پر نہ آپ کو 30 والا حساب کرنا ہے نہ 40 والا، بلکہ وہاں پر 30 اور 40، یعنی 30 کے حساب سے آپ کو تبھی دینا ہوگا اور 40 کا مسنہ 2 آپ کو جو ہے کیا وہ گائے کے بچے دینے ہوں گے۔ 80 پہ کون سا حساب ہوگا؟ 80 پہ پھر صرف 40 والا ہوگا، 90 پہ صرف 30 والا ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو یہ قانون بنا لیں، اونٹ کا نصاب ہو یا گائے کا نصاب ہو یا جو کیا بھیڑ بکری کا نصاب ہو، تو اس میں جو کیا ہے حساب اس طریقے سے کرنا ہے کہ آپ کو کم سے کم رعایت مل سکے۔ ہو اس کے بعد پھر جناب فرماتے ہیں کہ بھیڑ کے جو ہے کیا کتنے نصاب ہیں؟ گنم کے 5 نصاب ہیں۔ کتنے نصاب ہیں؟ 5۔ پہلا نصاب یہ کہ آپ کے پاس اگر 40 بھیڑ بکریاں ہیں، ٹھیک ہے، فشاتن، تو زکوٰۃ میں 1 بکری دینی ہوگی۔ دوسرا نصاب کتنا ہے؟ 121، یعنی اگر 120 بھی ہو گئی تو بھی آپ کو 1 بکری دینی ہے۔ 121 ہو گئی فشاتان، تو پھر آپ کو 2 بکریاں دینی ہوں گی۔ تیسرا نصاب کیا ہے؟ 201۔ 121 کے بعد پھر کتنے ہیں؟ 201، ٹھیک ہے، تو اس پہ پھر کتنی دینی ہوگی؟ 3 بکریاں دینی ہوگی، ٹھیک ہے۔ پھر جو ہے جناب اس کے بعد والا نصاب جو ہے وہ ہے جناب 301، اس پہ کتنی بکریاں؟ 4، ٹھیک۔ اس کے بعد والا نصاب بعض علماء نے کہا ہے 401، ٹھیک۔ مصنف صاحب نے کہا دیا نہیں، 301 کے بعد آپ 100 پہ 1 بکری دیں۔ کتنی؟ 100 پہ 1 بکری دیں۔ یہ ہے عجیب، 301 پہ بھی 4 بکریاں اور 400 پہ بھی 4 بکریاں، ٹھیک۔ حالانکہ نصاب تو 401 ہے، پھر بھی اس میں وہی اختلاف ہے جو اونٹ والی بات میں آ رہا تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والحامل لہو، یہاں سے پڑھنے بیٹا، وہ چیز جو مصنف کو آمادہ کرنے والی تھی، ابھارنے والی تھی، علی الاطلاق،
کہ وہ مطلق کہہ دیں، کیا کہہ دیں کہ بھائی جب وہ 91 سے آگے آپ بڑھیں، ٹھیک ہے، تو آپ کی مرضی ہے 40-40 کا حساب کرو یا 50-50 کا. ان الزائد ان النصاب الحادی عشر، بتحقیق وہ اونٹ جو بڑھتے ہیں 11ویں نصاب سے، لا یحسب الا ب50، وہ حساب نہیں کیے جائیں گے مگر 50-50 کلمے آتے، مثلا 100 اونٹ تو 50-50 کے 2 ہو گئے. وما زاد علیہا، اور جو اس سے بھی بڑھ جائے تو اس میں بھی پھر حساب یہی کرنا ہے. وہ ذالک فیہ حکتان، جبکہ یہ عجیب بات ہے 400 ہوں تو بھی 2 حکے، اور 400 سے اگر بڑھ جائیں تو بھی 2 حکے. کیوں بھائی میرے؟ حالانکہ حساب پھر کہیں پر ہمیں کوئی اور کرنا ہوگا، آپ نے مطلق کہہ دیا. وہ صحیح، کہتے ہیں یہ بات 100 کا عدد برابر ہوتا جائے پھر تو اس میں صحیح ہے، ٹھیک ہے. وَإِنَّمَا يَتَخَلَّفُ فِي الْمِئَةِ وَعِشْرِينَ، بتحقیق اختلاف ہوتا ہے، پریشانی ہوتی ہے جب 120 ہوں. بھائی 100 کا ہوگا اس میں تو 50-50 والا حساب صحیح ہوگا نا. اگر 400 ہیں تو آپ مثلا ہر 50-50 کا حساب لگائیں تو 400 میں کتنے 50 پڑتے ہیں؟ 8-50. 500 ہیں تو اس میں 10-50. لیکن ہمیں اختلاف وہاں ہوتا ہے جہاں پر ہمارے پاس اونٹ 120 ہوں، ٹھیک ہے، تو وہاں پر سلطان شاہ صاحب اگر 50-50 والا حساب کریں گے تو پھر کتنے اونٹ بچ جائیں گے؟ 120 پہ 20 بچ جائیں گے. والمصنف توقف فی البیان، مصنف صاحب نے کتاب بیان میں توقف اختیار کیا ہے. کون سے میں؟ 120 میں، ٹھیک ہے. فی کون الواحدۃ الزائدہ، بتحقیق یہ جو ایک اضافی 21واں ہے یہ جزءا من الواجب او شرطا، یا واجب کا جز ہے یا واجب کی شرط ہے. من حیث اعتبارہا، اس لحاظ سے کسی ایک کو معتبر سمجھا گیا ہے. اعتبار حاکم نے کہا جائے کہ واحدہ کی طرف، اس ایک کو معتبر سمجھا گیا ہے عدد میں، نصاً و فتوً. بھائی روایت میں بھی 121 کا عدد آیا ہے سکندر، اور فتویٰ میں بھی 121 کا عدد آیا ہے. ومن ان ایجاب بنت لبون، ایجاب بنت لبون، بیٹا ایجاب مضاف ہوگا، اور یہ آپ کا واجب کرنا کہ بنت لبون میں فی کل 40، ہر 40 میں ایک بنت لبون ہوگی، یخرجھا، یہ سے ایک کو خارج کر دیتی ہے. بھائی 121 ہو گئے نا، تو اس میں 40 کتنے ہو گئے؟ 3، ٹھیک ہے. تو پھر ہم 40 کے حساب سے 3 بنت لبون تو دیں گے، لیکن ایک تو پھر بھی اس ہمارے عدد سے خارج ہو گئی. فیکون شرطن لا جزءن، تو پھر فیکون کی جگہ تکون ہوتا تو بہتر تھا. یہ واحدہ جو ہے شرط ہے، جز نہیں ہے. وہ الاقوا، شہید ثانی فرماتے یہی شرط والی بات جو ہے کیا ہے؟ اقوا ہے. فتجوز ہونا، تو پھر مصنف صاحب نے یہاں پر مجازگوئی کر دی. وہ اطلق ادہ بہدما، اور مطلق کہہ دیا ادہ، کہ آپ جو ہے کیا ہے جناب اونٹ کی گنتی کریں بہدما، 40 کے ساتھ یا 50 کے ساتھ. یہ مجازگوئی کی ہے، حقیقت میں 120 میں 50 والا حساب جاری نہیں ہوگا بلکہ وہاں پر 40-40 والا ہوگا. وعلم، آپ جان لیں، ان تخیر، یہ جو آپ کو اختیار دیا گیا ہے نسیم صاحب، کون سا؟ کہ 40 کا حساب کرو یا 50 کا، ٹھیک ہے. پھر ادہی یعنی اونٹ کے گننے میں، بے عہد العددین، 2 عدد میں سے کسی ایک کے ساتھ بھی گنتی کریں، ٹھیک ہے. انما یتم، بتحقیق یہ تخیر کمپلیٹ ہوگی مطابقت ہی، جب جو ہے جناب وہ عدد مطابق ہو، بہما 40 کے ساتھ بھی اور 50 کے ساتھ بھی. بھائی آپ کے پاس اونٹ کتنے ہیں؟ 200. کتنے اونٹ ہیں بیٹا؟ 200. اگر 50 کا حساب کریں گے تو کتنے 50 بنیں گے؟ 4، یعنی 4 حقہ دینے ہوں گے. اور اگر 40 کا حساب کریں گے تو 200 میں کتنے 40 پڑتے ہیں؟ 5، تو پھر 5 آپ کو بنت لبون دینی ہوگی. یعنی جہاں پر عدد دونوں فٹ آتے ہیں وہاں آپ کو اختیار ہے کہ 40 والا حساب کرو یا 50 والا حساب کرو. وَإِلَّا،
لیکن اگر مطابقت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، تو تعین المطابق، تو معین ہے وہ چیز جو ان عددوں کے ساتھ مطابق ہو۔ آپ کے پاس 100 اونٹ ہیں تو یہ 40 کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا، تو اس کو آپ کو 50-50 کے ساتھ، یعنی اس میں آپ کو اختیار نہیں ہے 40 اور 50 کے درمیان۔ و21، اور اگر آپ کے پاس 121 ہے تو پھر بالاربعین، یہاں پر 40 والا حساب ہوگا، 50 والا حساب نہیں ہوگا۔ والمئہ والخمسین، اور اگر آپ کے پاس 150 اونٹ ہیں، کتنے اونٹ ہیں بیٹا؟ 150، تو یہاں صرف 50 والا حساب ہوگا، یعنی 3 50 ہو جاتے ہیں، 40 کا اگر حساب کریں گے تو کافی اونٹ جو ہے کیا بچ جائیں گے۔ والمئہ وثلاثین، اور اگر آپ کے پاس جو ہے کیا ہے جناب 130 اونٹ ہیں، تو یہاں کون سا حساب کریں گے؟ ٹھیک ہے، 130 پہ کہتے ہیں کہ 40 والا حساب ہوگا، لیکن یہ عبارت میں میرے پاس بہما ہے، آپ کے پاس ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، یہ بہما والا حساب بنتا نہیں ہے۔ اگر 40 والا حساب کریں گے بیٹا، کتنا؟ جزاک اللہ خیرہ، بہما اس کو دونوں کے ساتھ کرنا ہے، 50 کے ساتھ بھی کرنا ہے، 40 کے ساتھ بھی، یعنی نتیجے میں 2 بنت لبون دیں گے اور 50 کی وجہ سے کیا دیں گے؟ حقہ دیں گے۔ وَلَوْ لَمْ يُطَابِقْ أَحَدَهُمَا، بھائی اگر ہمارے پاس اونٹ ایسے ہیں جو کسی بھی ایک کے ساتھ مطابق نہیں، یعنی صرف 50 کے ساتھ بھی مطابق نہیں، صرف 40 کے ساتھ بھی مطابق نہیں، دونوں کے ساتھ بھی مطابق نہیں، اب کیا کریں؟ مثلا آپ کے پاس بیٹا اونٹ ہیں 210، کتنے اونٹ ہیں؟ اب 210 کو اگر 50-50 کے ساتھ حساب کرو تو 4 حقہ دینے ہوں گے، 10 اونٹ بچ جائیں گے، ٹھیک، اور اگر 40-40 کے ساتھ حساب کرو تو 5 بنت لبون دینی ہوگی، پھر بھی 10 بچ جائیں گے۔ اگر آپ 40 اور 50 کا حساب کرتے ہو تو بھی کچھ نہ کچھ جو ہے کیا وہ بچ جائیں گے، تو اس صورت میں کیا ہوگا؟ فرمانے تحرّا، یہ مکلف کوشش کرے گا، اقلہما عفواً، کہ ان دونوں عددوں میں سے اس کو معافی، جس میں کم سے کم معافی ملے اس کو انتخاب کرے گا۔ ما احتمال تخیر مطلقاً، ہاں احتمال ہے کہ بھائی مطلقاً تخیر ہو، چاہے آپ کو کم رعایت ہو چاہے زیادہ رعایت ہو۔ وفی البقر نصابان، گائے میں جناب کتنے نصاب ہیں؟ 2، ثلاثون پہلا نصاب 30 کا ہے، فتبیعن، تو آپ کو ایک طبیعی دینا ہوگا، وہ ہو ابن سنتن الی سنتین، یہ ایسا نر ہے جو 1 سال سے 2 سال کا ہو، اور طبیعہ یہ آپ کو ایسی مادہ دینی ہوگی، مخیرن فی ذالک، مکلف صاحب کو اختیار دیا گیا ہے فی ذالک، اس نر اور مادہ کے لحاظ سے۔ ثم یہ اس بچے کا نام، گائے کے بچے کا نام رکھا گیا ہے بذالک طبیعی کے ساتھ، کیوں؟ لأنہ، اس لیے کی شان یہ ہے، طبع کرنہ اذن، تابع ہوتے ہیں اس کے سینگ اس کے کانوں کے، حالانکہ عربوں کے جانور کچھ اور ہوں تو الگ بات ہے، ہمارے ہاں تو سال میں اس کے سینگ نکلتے ہی نہیں ہیں، تو وہ تابع کہاں ہوں گے؟ کان کے، ٹھیک ہے، نکلتے نہیں، بس تھوڑا بہت نشان ظاہر ہوتا ہے۔ یا دوسری توجہ یہ کہیں کہ ان کو طبع کیوں کہتے ہیں؟ طبیع، طبع امہ فی المرعى، یہ چرنے میں اپنی ماں کا جو ہے کیا وہ تابع ہوتا ہے، جہاں بھی اس کی ماں چرے گی یہ بھی وہاں دوڑ کے جا کے چرے گا۔ وہ 40، اور دوسرا نصاب کتنا ہے بیٹا؟ 40 کا، اور مسنتن، تو پھر جو ہے کیا ہے ایک مادہ گائے کی بچی دینی ہوگی، انسا دینی ہوگی، سنھا ما بین سنتین الی ثلاث، جس کی عمر جو ہے 2 سال سے 3 سال تک ہے۔ ولا یجزی المسن، نر جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ وہکذا ابدا، اور اسی طریقے سے ہمیشہ یعتبر بالمطابق من العددین، معتبر ہے کہ جب آپ زکوٰۃ دینا چاہیں تو ان 2 عددوں میں سے جس کے ساتھ مطابقت ہوتی جائے گی اس کے ساتھ دیتے جائیں گے۔ بیٹا اگر آپ کے پاس 150 گائے ہے، کتنی گائے ہے؟ تو یہ 40 کے ساتھ مطابقت رکھتے ہیں 30 کے ساتھ؟
40 के साथ मुताबिकत नहीं रखेगी, 40 और 40 80, फिर इसमें 40 डालें, बाकी कितनी बची 30, ठीक है। तो इस तरीके से कर सकते हैं, यानी आप 3 40 का करें, 1 30 का, इसमें दोनों आ गए। और अगर इसमें 5 30 का करें तो भी कर सकते हैं, ठीक है हसन तुम, यानी 150 में 1 30 का होगा और 2 और 3 40 के, या आप जो क्या करें 5 30 150, आप 5 30 वाला हिसाब कर दें, ठीक। और अगर आपके पास जो है क्या है मिनल अदद, दो में से किसी एक के साथ 80 होगी तो सिर्फ कौन सा हिसाब होगा 40 वाला, 90 होगी तो सिर्फ कौन सा हिसाब होगा 30 वाला, वो बेहमा। और कभी दोनों अददों के साथ हमें हिसाब करना होता है मुताबिक कहते हैं माँ, जब दोनों जो क्या है वो मुताबिक हों। अब मिसाल दे रहे हैं, जब 15 अगर 60 हैं तो इसमें दोनों अदद मुताबिक नहीं होंगे, इसमें बेसलासीन 30 वाला हिसाब करना होगा। वह 70 अगर आपके पास 70 गाय है बेहमा, तो इसमें एक 30 वाला हिसाब करेंगे, एक 40 वाला हिसाब करेंगे। वह 80 और अगर 80 है तो फिर आपको सिर्फ 40 वाला हिसाब करना होगा। वह ये तखय्युर फिल्म 120, 120 में इसको इख्तियार है, बेटा क्या है इसको इख्तियार है, किसका 3 40 का हिसाब करे तो भी ठीक है, ये 4 30 का हिसाब करे तो भी ठीक है। 4 30 कितने हो जाएंगे 120, 3 40 भी कितने हो जाएंगे 120। वालिल गनम, थक तो नहीं गए भाई मेरे, ठीक। वालिल गनम में और भेड़ और बकरी के लिए खमसत नसब, जनाब जो है वो 5 निसाब हैं। कितने निसाब हैं 5 निसाब हैं। अरबाउन पहला निसाब 40, फशातुन एक बकरी देनी होगी 40 पे, सुम्मा मिअतुन व इहदा व इशरुन, फिर दूसरा निसाब है 121, फशातान उसमें कितनी बकरियां देनी होगी 2, ठीक। सुम्मा मिअतान व वाहिदतुन, फिर 201 है, फसलातुन उसमें 3 बकरियां देनी होगी, सुम्मा सलासु मिअतिन व वाहिदा, फिर चौथा 301 है, फअरबाउन तो फिर हमें 4 बकरियां देनी होगी। अल अक्वा, इसमें अक्वा की कैद लगाता है, लगता है कि इसमें कोई मुखालिफ नजरिया भी है, लेकिन मुसन्निफ का नजरिया यही है। वकील सलासुन, भाई आ गया अक्वा के मुकाबले वाला कौल, वो कहते 3 बकरियां देनी होगी, क्यों नजर करते हुए इला अन्नहु कि ये जो सलासुम में अतिन है आखिर नसब, ये आखिरी निसाब है, वो अन्न फी कुल्ले में अतिन ही नजर शाद, और बेतहकीक हर 100 में ही दिन आखिरी निसाब के वक्त शातुन एक बकरी, बालिगन मा बलगत, जहां तक ये बकरियां पहुंच जाएं, भाई 1 लाख बकरी भी हो जाए ना तो आपको हर 100 पे 1 बकरी देनी होगी, नतीजे में 1000 बकरी पे कितनी देनी होगी 10, लाख पे कितनी देनी होगी, सोच लें 1000 पे कितनी 10 है, ठीक है, तो 20,000 पे 20 हो जाएंगे बेटा, 100 पर 10, 20,000 पे 30,000 पे 30, हाँ तो यानी 1 लाख पे आपको जो क्या है 100 बकरी देनी होगी, ठीक है। फिर मदरसे वाले खाएं और अय्याशी करें। तो वमन शाउल खिलाफ, भाई ये इख्तिलाफ कहाँ से आया कि बाद कहते हैं 301 में 3 बकरियां हैं और बाद कहते हैं 300 में 3 बकरियां हैं, और मतलब इख्तिलाफ रिवायत जाहिर में रिवायात में इख्तिलाफ है, ठीक है भाई। वो असह सनदन, लेकिन उन रिवायात में से जो सनद के लिहाज से सही है वो कौन सी है मदल लसानी, वो ये जो दूसरी है, यानी 300 पे 3 बकरियां, वो अशहर हुआ बैन असाब मदल अव्वल, लेकिन इन रिवायात में से सबसे ज्यादा मशहूर जो रिवायत है वही है जो अव्वल पे दलालत करती है, यानी 301 पे, ये 301 पे 3 बकरियां देनी होगी। तुम इज़ा बलगत 400 फसाइदन,
پھر جب آپ کی بکریاں 400 یا 400 سے بڑھ جائیں تو کل میں شاتن، تو پھر ہر 100 میں ایک بکری ہے. وفی ہے اجمال کما سبق فی آخر نصب الابل، اس میں بھی بھائی ہمیں ذرا اجمال نظر آ رہا ہے، جیسے اونٹ کے آخری نصاب میں ہم نے کہا. کیوں؟ آپ کہتے ہیں کہ بھائی 301 پہ بھی 3 بکریاں، ایسے کہا نا 4 بکریاں، اور پھر 400 پہ بھی 4 بکریاں. یہ عجیب بات نہیں ہے؟ یہ عجیب بات ہے. ٹھیک ہے. لشمول ہی مازاد ثلاث مئۃ واحدہ، اس لیے کہ یہ آپ کی عبارت شامل ہو جاتی ہے کہ اگر بکریاں 301 سے بڑھ جائیں وہ لم تبلغ ال400 اور ابھی 400 تک نہ پہنچے، فإنه يستلزم وجوب صلاۃ شیعہ خاصہ، پھر تو یہاں پر 3 بکریاں دینا واجب ہو جائیں گی. ولکنہ اکتفى بالنصاب المشہور، لیکن مصنف صاحب نے مشہور نصاب کو مد نظر رکھا ہے، لا قائل بالواسطہ، اس لیے کہ مشہور کے علاوہ ٹھیک ہے کوئی اور واسطے کا قائل نہیں. واسطے کا قائل نہیں کیا مطلب؟ کہ کہے کہ 301 میں اتنی ہے، پھر 400 پہ اتنی ہے، پھر اگر 400 سے کم ہو اور 301 سے اوپر ہو تو اس میں کوئی دوسرا عدد بتائے. واسطے کا مطلب یہ ہے کہ بھائی جو 2 نظریں چل رہے ہیں کوئی تیسرا نظریہ بیچ میں نہیں. صلی اللہ علیہ وسلم.